اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قالت فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا یا ایھا الناس اعلموا عنی فاطمہ. مومنین کرام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں، آپ کے تعارف کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے. کیا وہ جناب فاطمہ زہرا کو جاننے کی کوشش کریں، ان کے بتائے ہوئے قوانین، ان کے بتائے ہوئے درد، ان کے بتائے ہوئے تسبیحات، اعمال، مناجبات. وہ صحیفہ فاطمیہ ہے جو نہ قرآن میں ہے نہ نہج البلاغہ میں ہے، اور بہت بڑی دولت ہے کائنات کی جو سر فاطمیہ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. جناب خاتون جنت کے سر اور راز رکھنے والے امام زمان اسے لے کر آئیں گے. گفتگو یہاں ہے اپنی تیسری منزل پر کہ ہر نماز کے بعد ہمیں سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ. یہ کیوں ہے؟ تاکہ سبحان اللہ کہے کہ اللہ ہر نقص اور عیب سے وہ پاک ہے، لیکن ہمارے اندر پروردگار یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی، یہ بھی نقص، یہ بھی عیب، یہ بھی پریشانی، کم از کم 10 غلطیاں اپنی خود ہم نکالیں. الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ نے ہمیں یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. یہ نہیں دیا کہ وہ نہیں دیا ان کو جو دیا نہیں. آج ہمیں تسبیح نماز کے بعد یہ کرنا ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے عقل دیا، محبت اہل بیت کی دولت دی، یہ دیا، بولنے کی طاقت دی، تیرے سامنے جھکنے کی طاقت دی. اور اس کے بعد اللہ اکبر. 10 جگہوں پہ اللہ ہم نے بڑا کہاں مانا ہے. اپنی سوچ، اپنے مشورے، اپنے خیالات، اپنی حاجتوں سے، اپنے تمام دکھ درد سے ہم نے خدا کو بڑا مانا، ہر عادت و اعتبار سے اس کو بڑا مانا. پھر اس کے بعد تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 34 ٹائم اللہ اکبر، بڑے خلوص کے ساتھ، ہر دانے کی طرف. بہت قیمتی ہے. کبھی گفتگو ہوگی تسبیح زہرا کے سلسلے میں. الحمدللہ 33 ٹائم، اور سبحان اللہ یہ بھی 33 مرتبہ 33 ٹائم، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں. پھر دیکھیں حالات کیسے. اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ایک دعا جو صحیفہ فاطمیہ ہے اور انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، اس کے بارے میں غور کرے. آپ اسے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 1 مرتبہ یہ ریکارڈنگ، یہ ویڈیو لگا کے گھر میں سن لیجئے گا، خود کانوں تک اور گھروں تک یہ بات پہنچا دیجئے. جناب سیدہ کس طریقے سے ہماری زندگی کو ہموار کرتے ہیں. کسی نے پوچھا شہزادی آپ نے صبح کس عالم میں کی؟ کہا خدا اپنے واجبات مانگ رہا ہے، رسول اپنی سنت مانگ رہے ہیں، بچے اپنے رزق مانگ رہے ہیں، اور نفس اپنی خواہشات مانگ رہا ہے، ملک الموت ہماری روح مانگ رہے ہیں، قبر ہمارا جسم مانگ رہا ہے. اسی طرح بہت سے مسائل اس عالم میں انسان گڈ مارننگ اور صبح بخیر کیسے کر سکتا ہے. لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبح کے وقت پڑھی جانے والی دعا جسے جناب سیدہ نے منسوب کیا ہے، اور ہماری زندگی کے ہر مشکل حال کے لیے بہترین علاج ہے دعائے حریق. دعائے غریق نہیں، دعائے حریق. پروردگار صبح کے اس وقت میں تجھے گواہ قرار دیتی ہوں، کیونکہ تو شہادت اور گواہی کے لیے کافی ہے. تیرے ملائکہ اور حاملان عرش اور آسمان اور زمینوں کے رہنے والوں کو، تیرے پیغمبروں اور رسولوں کو، تیرے بندوں میں سے صالحین کو، تمام بندوں کو گواہ قرار دیتی ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو وحدہ لا شریک ہے، اور یقیناً تیرے عرش کے نیچے 7 زمین کے قرار تک سوائے تیری ذات عظیم کے تمام معبود باطل ہیں، کیونکہ تیری توصیف تعریف اس حد بلند تک کوئی صفات بلند بیان کرنے والا اور اس کی تہ تک پہنچنے والا، اور کوئی دل اس کے عظمت رسائی تک نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ ذات جس کی توصیف، جس کی تعریف ہم ستائش کرنے والے کے دسترس سے باہر ہے، اس کی تعریف کرنے کے اسباب، تعریف کرنے والوں کی تعریف کے دائرے اختیار سے باہر ہے، اس کی عظمت اور کبریائی بولنے والوں کی گفتار سے بالا تر ہے.
3 بار دعا کے اس حصے کی تلاوت کیا کرتی تھی جناب خاتون جنت. انہیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن معرفت خدا کیا ہے، ان کے ذریعے ہم خدا کی معرفت اور اس کی ثنا کو جانیں. 11 مرتبہ اس طرح کی تلاوت فرمائی. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، بادشاہی اور حمد اس کے لیے ہے، زندگی اور موت دیتا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں اچھائی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. دعا کے اس حصے کو 11 بار پڑھتی تھیں. پاک ہے اللہ تعالی، اور تمام تعریف اس کے لیے مخصوص ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ سب سے بڑا ہے، جو وہ چاہتا ہے انجام دیتا ہے. خدا بند حلیم و بزرگ اور برتر کے ارادے کے علاوہ کوئی قدرت اور قوت نہیں ہے. بردبار اور کریم ہے، جو بلند اور عظیم ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو مالک اور واضح حق ہے. مخلوقات الہی کی تعداد کے برابر ہے، عرش الہی کے وزن کے برابر ہے، زمینوں اور آسمانوں کی وسعت کے برابر ہے، اور جس پر اس کی قلم خلقت جاری ہوتی ہے، کتاب الہی نے اس کو شمار کیا. خدا تعالی کے راضی ہونے کے تعداد کے برابر تو راضی ہو جائے. ساری خلقت تیرے. پھر یوں کہے اے معبود محمد اور آل محمد پہ درود بھیج، اور جبریل اور میکائیل اور اسرافیل تیرے عرش کے حامل ہیں، اور اپنے مقرب فرشتوں پہ درود بھیج. اے پروردگار ان پر درود بھیج تاکہ وہ خوش ہوں، اور خوشی کے بعد ان میں اضافہ فرما. اے بہترین رحم کرنے والے، تو ان سب کا اہل ہے. اے پروردگار ملک الموت ان کے مددگاروں پر، رضوان اور جنت کے نگہبانوں پر، جنت کے مالک اور نگہبانوں پر درود بھیج. اے پروردگار ان پر درود بھیج تاکہ وہ خوش ہوں، اور پھر ان میں اضافہ فرما. اے بہترین رحم کرنے والے، تو اس پر قادر ہے. اے پروردگار کرامر کاتبین، انسانوں کے محافظ فرشتوں پر درود بھیج، اور 7 آسمانوں اور زمینوں کے محافظ فرشتوں پر درود بھیج. دن رات کے فرشتوں، زمینوں اور تمام جگہوں کے فرشتوں، دریائے، نہروں، بیابانوں، صحراؤں کے فرشتوں پر درود بھیج. اور ان فرشتوں پر درود بھیج جو تمام وقت تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول ہیں، جنہیں کھانے پینے سے بے نیاز رکھتا ہے. اے پروردگار ان پر درود بھیج تاکہ وہ خوش ہوں، اور خوشی کے بعد ان میں اضافہ فرما. اور جبکہ تو اس کا اہل ہے. اے بہترین رحم کرنے والے، اے پروردگار میرے والد جناب آدم، ماں جناب حوا پر، اور انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان دونوں کی اولاد سے اس دنیا میں آئے ہوئے پر درود بھیج، اور ان پر درود بھیج تاکہ وہ خوش ہوں، اور خوشی کے بعد اس میں اضافہ فرما. اور جب کہ تو اس کا اہل ہے، اے بہترین رحم کرنے والے، اے پروردگار محمد اور آل محمد اور ان کی آل پاک اولاد پر درود بھیج، اور اس کے برگزیدہ اصحاب اور پاکیزہ ازواج پر، اے محمد کے آل پر، اور تمام انبیاء پر جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت دی ہے. اے انبیاء پر، ان انبیاء پر جن کی نسل میں حضرت محمد دنیا میں آئے، اور ان تمام عورتوں میں جنہوں نے حضرت محمد کی کفالت کی. ہر اس پر درود بھیج جو تیرے اور تیرے محمد کے راضی ہونے کا سبب بنے. بہت عظیم ترین دعا ہے. کبھی اسے آپ پڑھیے. اور چونکہ شب جمعہ ہے، اور جناب فاطمہ زہرا شب جمعہ بارگاہ رب العزت میں اس طرح دعا کرتی ہیں: پروردگار میں ہدایت اور تقوی، عفت، بے نیازی اور آپ کے پسندیدہ اعمال کے بجا لانے کی طلبگار ہوں، کہ جو تجھے پسند ہے میں وہ کروں. اے پروردگار اپنی کوتاہی ہمتوں کے مقابل میں قوت، اور اپنی محتاجی کے مقابل میں بے نیازی، اور اپنی جہالت کے مقابل میں تیرے علم کا سوال کرتی ہوں، بردباری اور برداشت کرنا چاہتی ہوں. اے پروردگار محمد اور آل محمد پہ درود بھیج. اپنا شکر، ذکر، اطاعت، عبادت بجا لانے میں ہماری مدد فرما. تجھے اپنی رحمتوں کا واسطہ اے بہترین رحم کرنے والے پروردگار. یہ شب جمعہ کی دعا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہے، جس میں آپ نے پروردگار کو خطاب کرتے ہوئے ہدایت، تقوی، عفت، بے نیازی
اور پروردگار کی خوشنودی اور اپنی کوتاہی اور اس کی قوت، ہماری محتاجی اس کی عطا، اور حلم، بردبار، شکر، ذکر، اطاعت، عبادت، کل 10 چیزیں مانگی ہیں شب جمعہ میں. ہمیں ان 10 چیزوں کی طرف غور کرنا ہے اور جناب سیدہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا ہے. اور یقیناً جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو ہمیں بتایا ہے اس کے اعتبار سے ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی پروردگار توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، یہ شب جمعہ کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے، اور شب جمعہ عظیم ترین رات ہے، اور جس کے لیے معصومین نے بہت سی دعائیں فرمائی ہیں. ارشاد فرمائی ہے خاص طریقے سے انسان یہ رات دعا کی رات، حسن خوبی کی رات، خدا کے قرب کی رات، برکتوں کی رات، رحمتوں کی رات، مغفرت کی رات، اپنے اپنے مرحومین کے لیے دعائے خیر کی رات، اور اپنے اولاد، اپنے نسل و حفظ و امان کے لیے زیادہ زیادہ انسان کار خیر کرے، اچھائیاں کرے، نیکیاں کرے، محمد و آل محمد کو یاد کرے، امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرے، امام حسین کو راضی کرے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروس پر عمل کرے، اور ان صحیفہ فاطمیہ میں جو ہمارے بخشش، ہماری شفاعت، ہماری رضا الہی کے راز پائے جاتے ہیں، انہیں دعا طلب کرنا چاہیے کہ اللہ ہر آفات، ہر شر، ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر دکھ درد، بے عزتی، رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دے. امام زمان کے صحیح چاہنے والوں میں قرار دے، ہمارے سلام کو امام سن سکیں، جواب دے سکیں، اور اسے عطا کر کے ہماری زندگی میں رحمت داخل کر سکیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد.